ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ومن يضلل، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالی، یعنی ہدایت اور گمراہی کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے ہدایت کے قابل کون ہے اور گمراہی کے قابل کون ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق کون ہے اور جہنم کا ایندھن بننے کے قابل کون ہے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، جس کے اسباب اور وجوہ ہمیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ انکشافات ہوں تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے دین پہنچا کر حجت قائم کر دی، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے جو پیغام حق ہے، جنت کا راستہ ہے، وہ لوگوں کو بتایا بھی اور سمجھایا بھی ہے، حجت قائم ہو چکی۔ اس کے بعد تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو، اور ماننا یا نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی لوگوں کو، انبیاء کی دعوت پہنچائی ان تک، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی، حق پہنچا دیا۔ اب انسان کی مرضی وہ کفر کا راستہ اختیار کرے یا اس پیغام کی قدردانی کا راستہ اختیار کر کے اس کو قبول کر لے۔ تو فرمایا کہ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالی، فما لہ من ولی من بعدہ، تو نہیں اس کے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست، من بعدہ، اس کے بعد جب وہ گمراہ ہو چکا، نبی کی دعوت پہنچی اور اس نے قبول نہیں کی اور گمراہی کا راستہ چن لیا اپنے لیے، تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اور قیامت کے دن تو بالکل بے یار و مددگار ہوگا، بس اللہ کا عذاب اس کے سامنے ہوگا۔ بطر الظالمین، اور تو دیکھے گا ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی ظالمین عمومی طور پر قرآن پاک میں مشرکین اور کفار کے لیے استعمال ہوا، اور ظلم کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے وہ شرک ہے، لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ظالموں کو لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، تو کہیں گے هل الی مرد من سبیل، کیا لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ مرد یعنی واپس جانا، دنیا میں ہم دنیا چھوڑ کر آئے ہیں اور آخرت قائم ہو چکی ہے، تو کوئی راستہ ایسا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ جائیں اور دنیا میں لوٹ کر کیا کریں گے؟ پھر عمل کریں گے، پھر اس دعوت کو قبول کریں گے اور کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، بس ایک موقع مل جائے۔ تو عذاب الہی کو دیکھ کر ظالم یہ کہیں گے، کوئی لوٹنے کا راستہ، ہم دنیا میں جائیں، حق قبول کریں اور چیخ چیخ کر دنیا والوں کو بتائیں
کہ یہ حق ہی مدار نجات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی مدار نجات ہے، یہ اعلان کر دیں۔ اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ جس جس کی دنیا میں پیروی کی گئی یا جس جس کی پوجا کی گئی وہ قیامت کے دن اظہار برات کر دیں گے۔ ناراضگی، لا تعلقی۔ اب یہ پوجا کرنے والے اور پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، دنیا دوبارہ قائم کر دی جائے، ہم دنیا میں لوٹ جائیں۔ لوٹ کر کیا کریں گے بھائی؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم دنیا میں جا کر ان سب سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے، جسے آج ہی ہم سے لا تعلق بنے بیٹھے ہیں، ہم دنیا میں لوٹ کر ان سے لا تعلقی اور بیداری کا اظہار کر دیں گے، بتا دیں گے دنیا والوں کو حقانیت کا راستہ وحی الہی ہے، کسی مخلوق اور کسی بندے کی پیروی نہیں۔ مگر اب قیامت قائم ہو چکی، حتماً و قطعاً، اب دنیا کی طرف لوٹنا محال ہے۔ تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ظالم کیا کہیں گے؟ هل الی مرد من سبیل، کیا لوٹنے کا کوئی راستہ ہے دنیا کی طرف واپسی کا؟ یہ تو ان کی زبان کا قول ہے،